بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بسنت کا جنون لاہوریوں کے سر چڑھ بولنے لگا ہے۔ بسنت میں 3 دن باقی، بازاروں میں رونقیں لوٹ آئیں۔ ڈور اور پتنگ خریدنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موچی گیٹ پہنچ گئی۔ ایک تاوا گڈا اور پتنگ 400 روپے میں فروخت۔ 1.5 تاوا گڈا اور پتنگ کی قیمتیں 500 سے 600 روپے تک جا پہنچی ہیں۔ 2 پیس پنا 12,000 روپے کا ہو گیا۔ شہریوں کی وزیر اعلیٰ سے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل ہے۔ لاہور کا آسمان برسوں بعد پھر رنگین ہونے کو ہے۔ بسنت کا جوش ایک بار پھر عروج پر نظر آ رہا ہے۔ 20 سال بعد بسنت کی واپسی نے شہر کی فضا بدل دی ہے۔ وہ نسل جو بسنت صرف کہانیوں میں سنتی رہی، آج پہلی بار اس تہوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے نکلی ہے۔ بسنت کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا پہلو بھی شہریوں کو پریشان کر رہا ہے۔ پتنگ اور ڈور کی قیمتوں نے خریداروں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ 1 تاوا گڈا اور پتنگ 400 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ 1.5 تاوا گڈا اور پتنگ 500 سے 600 روپے تک جا پہنچا ہے۔ ڈور کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 2 پیس پنا 12,000 روپے میں دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے بسنت صرف سنی تھی، دیکھی کبھی نہیں۔ اب 20 سال بعد موقع ملا ہے تو شوق تو ہے، لیکن سامان کافی مہنگا ہو گیا ہے۔ تیزی اتنے زیادہ ہیں، جو ایک چیز 200 روپے 2 دن پہلے 200 روپے کی تھی، آج وہ 600 روپے کی ہے، 500 روپے کی ہے۔ کس طرح بنائیں گے لوگ؟ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ 20 سال بعد بسنت آئی ہے، طلب بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اسی وجہ سے قیمتیں بڑھانا پڑی۔ من مانی قیمت کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جو سی پہلے مینوفیکچرنگ کا ٹائم بہت پیریڈ کم ملا، اس کے لیے میکسیمم ہمیں 1 سال چاہیے ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کے لیے، پھر جا کے مال پورا ہوتا ہے۔ لاہور کی اگر آبادی 4 کروڑ ہے نا، تو اس ٹائم موجود پہ جب حکومت نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی کہ دوسرے شہروں سے لانا، تب 10 لاکھ بندے کا مال تھا۔ پھر جب دوسرے شہروں سے لے کر آئے وہاں سے ہمیں پرچیزنگ مہنگی پڑی ہے۔ بسنت آئی تو ہے، مگر لاہور والوں کے لیے یہ تہوار جیب کا امتحان بھی ساتھ لے آئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42۔ بسنت کی تیاریاں جاری ہیں اور موچی گیٹ بازار میں شہریوں کا رش پڑنے لگا ہے۔ پتنگوں اور گڈوں کی آسمان کو چھوتی قیمتوں سے شہری پریشان ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے بسنت کا مزہ خراب ہو رہا ہے، شہریوں کی جانب سے کہا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا پتنگوں کی اور گڈوں کی قیمتیں نیچے آئی ہیں؟ آج ہی دیکھیں یہاں پر جو صورتحال ہے موچی گیٹ میں، تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی قیمتیں نیچے آئیں گی، بلکہ جو صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے تو کل اور پرسوں کے دن میں جتنا بھی قیمتوں میں اضافہ کیا جا سکے گا وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی 2 دن باقی ہیں تقریباً، اور ابھی قیمتوں کے یہ حالات ہیں کہ جو 200 روپے والا گڈا تھا وہ تقریباً 400 سے 500 روپے کا بک رہا ہے، اور جو 300 والا گڈا تھا وہ 700 تک چلا گیا ہے۔ اور 2 دن کے اندر لوگوں کی تعداد میں بھی یقیناً خریداری میں اضافہ ہوگا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکاندار جو ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے اپنا پروفٹ جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن شہری اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ موچی گیٹ کے اندر منمانی قیمتوں کے ساتھ جس طرح جو پتنگیں فروخت کی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کن ہے، اور شہری اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ قیمتوں کا تعین کیا جائے، قیمتوں کو کم کیا جائے، تاکہ ہر طبقے کا انسان جو ہے وہ اسے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر سکے۔ اور دوسری جانب شہریوں کی جانب سے بھرپور طریقے سے مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو سراہا بھی جا رہا ہے، اور یہ بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اگر قیمتوں کا تعین آخری 2 دنوں میں بھی کر لیتی ہیں تو یقیناً اس بسنت کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ جی توقیر اکرم، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ پنجاب حکومت نے بسنت کی مرکزی تقریب منسوخ کر دی ہے۔ تقریب 6 فروری کو دیوان عام شاہی کلاں میں ہونا تھی۔ تقریب میں حکومتی شخصیات اور غیر ملکی سفارتکار موجود تھے۔ امن و امان SOPs یقینی بنانے کے لیے مرکزی تقریب نہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے بسنت کی مرکزی تقریب منسوخ کر دی ہے۔ تقریب 6 فروری کو دیوان عام شاہی کلاں میں ہونا تھی۔ تقریب میں حکومتی شخصیات اور غیر ملکی سفارتکار بھی موجود تھے۔ امن و امان SOPs یقینی بنانے کے لیے مرکزی تقریب نہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے بسنت کی مرکزی تقریب منسوخ کر دی ہے۔ تقریب 6 فروری کو دیوان عام شاہی کلاں میں ہونا تھی۔ تقریب میں حکومتی شخصیات اور غیر ملکی سفارتکار موجود تھے۔ امن و امان SOPs یقینی بنانے کے لیے مرکزی تقریب نہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جی ہاں، پنجاب حکومت نے بسنت کی مرکزی تقریب منسوخ کر دی۔ تقریب 6 فروری کو دیوان عام شاہی کلاں میں ہونی تھی۔
اور یہاں کو بتائیں کہ شہر کے 13 ٹیچنگ اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اسپتال 6 سے 8 فروری تک ہائی الرٹ رہیں گے۔ اسپتالوں کو ادویات، ڈرپس، ویکسین، سرجیکل سامان کی دستیابی کی ہدایت کی گئی ہے۔ بسنت کے لیے بیڈز مختص کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ لاہور میں بسنت کے دنوں میں 13 ٹیچنگ ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ہسپتال 6 سے 8 فروری تک الرٹ رہیں گے۔ ہسپتالوں کو میڈیکل، نرسنگ، پیرامیڈیکل سٹاف، ادویات، ڈریس، ویکسین، سرجیکل سامان کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ ہیلتھ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بسنت کے لیے ہسپتالوں میں بیڈز مختص کیے جائیں۔ بلڈ بینکس، خون عطیہ کرنے والے افراد کی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، MRI مشین کو فعال رکھا جائے۔ تمام ہسپتالوں میں فعال موبائل اور ٹیلی فون کنیکشن موجود ہوں۔ بسنت کے دنوں میں گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال شاہدرہ، نواز شریف ہسپتال یکی گیٹ، مزنگ، سید مٹھا، کوٹ خواجہ سعید، میاں منشی ہسپتال بھی ہائی الرٹ رہیں گے۔ میو سروسز، گنگا رام، جنرل، جناح، چلڈرن، PIC، ڈینٹل ہسپتال ہائی الرٹ ہیں۔ اور یہاں کو بتائیں کہ رجسٹرڈ تاجروں کے لیے بسنت پورٹل مکمل فعال۔ رجسٹرڈ تاجروں کی جانب سے بسنت پورٹل پر ٹرانسپورٹ پرمٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ پرمٹ کے لیے گودام، ذرائع آمد و رفت، پتنگ بازی کے سامان کی مکمل تفصیل فراہم کرنا لازمی ہوگی۔ تاجروں کو دوسرے اضلاع سے پتنگ منگوانے کے لیے فوری درخواستیں دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ادھر کمشنر لاہور نے 2276 سیل پوائنٹس کو پتنگ کو ڈور بیچنے کی اجازت دے دی ہے۔ رجسٹرڈ تاجروں کے لیے بسنت پورٹل مکمل فعال کر دی گئی۔ رجسٹرڈ تاجروں کی جانب سے بسنت پورٹل پر ٹرانسپورٹ پرمٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ پرمٹ کے لیے گودام، ذریعہ آمد و رفت اور پتنگ بازی کے سامان کی مکمل تفصیل فراہم کرنا لازم ہے۔ اب تک 241 درخواستوں پر 81 تاجروں کو ٹرانسپورٹ پرمٹ کا اجرا کیا گیا ہے، جبکہ 82 درخواستیں عدم تصدیق کی بنا پر رد کر دی گئیں۔ رجسٹرڈ تاجروں کے لیے ضلع سے باہر سے سامان لانے کے لیے DC آفس سے پیش کی اجازت نامہ لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کمشنر لاہور مریم خان نے لاہور میں پتنگوں اور ڈور کے 2276 سیل پوائنٹس کو اجازت دے دی۔ کمشنر لاہور کے مطابق ہر سیل پوائنٹ پر پتنگ بازی سامان QR کوڈ اور NOC آف سیل کے تحت موجود ہے۔ اندرون لاہور ریڈ زون کے علاوہ شہر کے تمام علاقوں میں سیل پوائنٹس قائم ہوئے۔ شہری محفوظ بسنت کے لیے صرف QR کوڈ سامان خریدیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 57 ارب کی میراث کی تجویز دی گئی ہے۔ موٹر سائیکل، رکشہ اور کار پر سبسڈی دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ الیکٹرک بائکس پر 20 سے 30 ہزار، رکشوں پر 25,000 تک رعایت کی تجویز دی گئی ہے۔ چھوٹی برقی کار پر 1 لاکھ، بڑی گاڑی پر 2 لاکھ پر سبسڈی، جبکہ بسوں اور کمرشل گاڑیوں کے لیے 4 سے 5 لاکھ روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ چارجنگ اسٹیشن لگانے والوں کو کیپٹل سبسڈی اور ٹیکس میں رعایت ملے گی۔ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 57 ارب روپے کی میراث کی تجویز دی ہے۔ موٹر سائیکل، رکشہ اور کار پر براہ راست سبسڈی دی جائے گی۔ برقی بائک پر 20 سے 30 ہزار، رکشوں پر 25,000 تک رعایت کی تجویز دی گئی ہے۔ مجوزہ منصوبے میں بسوں اور کمرشل گاڑیوں کے لیے 4 سے 5 لاکھ روپے تک امداد شامل ہے۔ اسکریپ شدہ پرانی گاڑی کے بدلے نئی الیکٹرک گاڑی پر ریبیٹ، شہر بھر میں 1200 لیول 1 چارجنگ پوائنٹس، 400 بیٹری سویپنگ اور 300 فاسٹ چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ چارجنگ اسٹیشن لگانے والوں کو کیپٹل سبسڈی، ٹیکس میں رعایت دی جائے گی۔ پیٹرول پمپس کو چارجنگ اسٹیشنز میں تبدیل کرنے پر پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ مقامی صنعت کے فروغ کے لیے ریسرچ گرانٹس، بیٹری ٹیسٹنگ لیبس اور ری سائیکلنگ پلانٹس کے قیام کی بھی تجاویز شامل ہیں۔ منصوبے کے تحت سرکاری، بلدیاتی اور پبلک ٹرانسپورٹ فلیٹس کو مرحلہ وار برقی بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اور یہاں کو بتائیں محکمہ ایکسائز کی جانب سے شہریوں کو بڑی سہولت فراہم کر دی گئی۔ کل سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں دوسرے صوبوں کی گاڑیوں کے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اوورسیز اور لوکل شہریوں کو گاڑی کی ٹرانسفر رجسٹریشن کی بایو میٹرک کے لیے پاک IDF بھی حتمی مراحل میں ہے۔ دوسرے صوبوں کی گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے NOC، اصل قوائف، نمبر پلیٹس پنجاب کے دفاتر میں جمع کروانے ہوں گے۔ تمام قوائف کی اپروول کے بعد پنجاب کا نیا نمبر جاری کیا جائے گا۔ اس سے ایک تو پنجاب میں ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، دوسرا سیکیورٹی معاملات کے لیے گاڑیوں کی بہتر مانیٹرنگ ہو سکے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ ایک تو آپ نے ٹیکس کا بتایا، اس کے علاوہ سیکیورٹی بینیفٹس بھی ہیں کہ ان گاڑیوں کو یہاں چل رہی تھی پنجاب کے اندر اور ان کا رجسٹریشن جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں تھی، تو ان کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا تھا، خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جہاں کوئی کرائم وغیرہ کا ہو۔ تیسری اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹرانسفر کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا دوسرے صوبوں کے لیے، وہاں ڈاکومنٹس بھجوانے پڑتے تھے۔ تو اب ہم یہ کریں گے، پنجاب کے اندر یہ گاڑیاں ٹرانسفر ہوں گی تو ساتھ ہی ان کو نیا نمبر پنجاب کا ایلوکیٹ ہو جائے گا۔
ओवरसीज और लोकल सिटीजन को पाक आईडी ऐप पर बायोमेट्रिक की सहूलत देने के लिए नादरा के साथ डेटा इंटीग्रेशन मुकम्मल हो चुकी। ऐप में इंटीग्रेशन और स्टाफ की तरबियत के बाद जल्द आगाज कर दिया जाएगा। आपने सवाल किया है पाक आईडी का, ये उससे भी बड़ा बेनिफिट है, पब्लिक फ्रेंडली जेस्चर है गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा। और आपको पता है कि जो ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक की शर्त है बायो बेचने वाले के लिए और ख़रीदार के लिए। दोनों अहम इकदाम से मोटर टैक्स वसूली में इजाफा होगा और शहरियों को अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर में घर बैठे बायोमेट्रिक की सहूलत मुयस्सर होगी। पंजाब में सनती जमीन सस्ती देने का दौर खत्म, नई लीज पॉलिसी तैयार। सनती स्टेट्स में फी एकड़ रेट 43,000 से बढ़ाकर 1,25,000 करने की तजवीज़ है। लीज रेट में हर साल 5% इजाफा होगा। पुराना तरीका खत्म होगा। 2 साल में फी एकड़ $15 लाख सरमायाकारी की शर्त लाजमी होगी। 6 माह में तामीर शुरू, 24 माह में फैक्ट्री चलाना लाजमी करार दिया गया। पंजाब में सनती स्टेट्स में जमीन के अलॉटमेंट के लिए नई लीज पॉलिसी तैयार कर ली गई। सस्ती जमीन देने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। रेट्स को असल मार्केट वैल्यू के करीब लाने की तजवीज दी गई। सनती स्टेट्स में फी एकड़ रेट 43,000 से बढ़ाकर 1,25,000 करने की तजवीज दी गई है। लीज रेट में हर साल 5% इजाफा, पुराना तरीका खत्म होगा। 2 साल में फी एकड़ $15 लाख सरमायाकारी की शर्त लाजमी होगी। 6 माह में तामीर शुरू, 24 माह में फैक्ट्री चलाना लाजमी करार दिया गया। 80% बरामद करने वालों के लिए खसूसी लीज रेट की पेशकश होगी। 50% बरामद पर 40% रियायत, मगर रेट 1 लाख से कम नहीं होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी और ग्रीन इंडस्ट्री के लिए इजाफी रियायतें होंगी। कम तरक्की याफ्ता अजला में सनत लगाने पर 20% कमी की तजवीज दी गई। जमीन की अलॉटमेंट पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर होगी। 20% प्लॉट सरकारी सतह की गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। नई पॉलिसी से 71 अरब फौरी और 251 अरब मुस्तकबिल की वसूलियों का अंदाजा है। ज़राए के मुताबिक अब जमीन की असल वैल्यू के मुताबिक कीमतें मुकर्रर की जाएंगी। मंजूरी के बाद पॉलिसी खसूसी इक्तिसादी जोन कानून के तहत नाफिज की जाएगी। बाजारों में सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला सोना 30,000 सस्ता हो गया। सराफा मार्केटों में 20,000 रुपए कीमतों में नुमाया कमी के बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,92,200 रुपए में फरोख्त हुआ। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 4,51,183 रुपए हो गई। 21 कैरात फी तोला सोना 4,30,675 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब 10 ग्राम तोला चांदी की कीमत 11,500 रुपए हो गई है। ज्वेलर्स कहते हैं सोने की तिजारत आदमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। आदमी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी और मकामी सतह पर तलब में कमी के बायस सोने की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई है। भाटी चौक दाता दरबार ट्रैफिक रिमॉडलिंग मंसूबा कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन इंजीनियरिंग को गैर कानूनी तरीके से नवाजने का इंकशाफ हुआ है। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 2 पर गैर मेयारी काम करने और बुरी शोहरत के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर को मुताबिक कामों से नवाजा गया। भाटी चौक दाता दरबार ट्रैफिक रिमॉडलिंग मंसूबे में कॉन्ट्रैक्टर्स डिजाइन इंजीनियरिंग को गैर कानूनी तरीके से नवाजने का इंकशाफ सामने आया है। डिजाइन इंजीनियरिंग को दाता दरबार भाटी चौक मंसूबे और नीलम रोड अंडरपास के लिए प्री क्वालिफिकेशन करके मुताबिक कामों से नवाजा गया। डिजाइन इंजीनियरिंग को भाटी चौक अंडरपास के नए मंसूबे पर भी प्री क्वालिफाई किया गया और बिड दिलवाई गई। डिजाइन इंजीनियरिंग कंपनी स्ट्रक्चर प्लान रोड नीलम रोड के एक पैकेज पर भी काम कर रही है, जिसमें अंडरपास शामिल है। नीलम रोड जिया बका रोड पर काम की अबतर सूरत हाल है और अंडरपास की तामीर का काम रुका हुआ है। LTA इंजीनियरिंग विंग ने बंद रोड कंट्रोल एक्सेस मंसूबे के पैकेज 2 पर डिजाइन इंजीनियरिंग से काम मुकम्मल करवाने में नाकामी का सामना किया। डिजाइन इंजीनियरिंग ने पैकेज 2 पर काम छोड़ा। LTA ने दीगर कंपनीज को काम की असाइनमेंट देकर मुकम्मल करवाया। ज़राए के मुताबिक नवाजिशात की इंतहा करके डिजाइन इंजीनियरिंग को LTA ने क्लेम शुदा इजाफी अदायगियां भी फौरी की। अहम खबर आपको दें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकरो तबादलों का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किया जाएगा। जी हाँ, वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादलों का फैसला। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करने का फैसला किया गया है। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर शहजाद, बताएगा तैनाती कब तक होगी? वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर और तबादलों का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को
तब्दील करने का उसूली फैसला किया है। ये फैसला डॉक्टर उस्मान अनवर की ख्वाहिश पर किया जा रहा है। एक तवील अरसे से डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो आईजी पंजाब से के ओहदे से अपना तबादला चाहते थे। हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील करके उनकी जगह राय अब्दुल करीम को आईजी पंजाब पुलिस तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर को FIA का DG लगाया जाएगा। इस हवाले से वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी के बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको ये बता दूं कि वफाकी हुकूमत को आईजी पंजाब की तैनाती के लिए बिलाल सदीक कमियाना, वसीम सियाल और राव अब्दुल करीम के नामों पर मुश्तमिल पैनल भिजवाया गया था। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो वज़ीर आज़म ने राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब पुलिस तैनात करने का फैसला किया। आपको ये बता दूं कि वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगा। जी हमारे साथ बाबर शहजाद तुर्क मौजूद थे, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।